یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ عربی کوئی پرانی زبان نہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان دوست سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت محمد تک تمام ہی انبیاء عربی زبان بولتے تھے۔ اللہ کی زبان عربی ہے، جنت میں تمام لوگ عربی ہی بولیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جان لیجئے کہ عربی زبان کا ارتقاء کیسے ہوا۔ تقریباً 4000 سے 2500 قبل مسیح کے دوران عرب اور شام کے علاقے میں پروٹو سامی یعنی پروٹو سیمیٹک زبان بولی جاتی تھی، اور یہی تمام سامی زبانوں کی بنیاد ہے۔ یہ زبان عبرانی، آرامی، نبطی اور کلاسیکل عربی کے علاوہ کئی اور زبانوں کی ماں ہے، یعنی اسی زبان سے مختلف ڈائلیکٹ یا تلفظ پیدا ہوئے جو بعد میں مختلف زبانوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ بات شروع ہوتی ہے نبطی زبان سے، جو دراصل آرامی زبان ہی کی ایک اگلی شکل تھی جو عربی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ زبان دوسری صدی قبل مسیح سے چوتھی صدی قبل مسیح کے درمیان اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے دوران نبطی تہذیب اور ان کے عظیم شہر پترا کا عروج و زوال ہوا۔ اس کے بعد قدیم عربی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو جنوبی عرب یعنی شام کے جنوب سے یمن کے درمیان بولی جاتی تھی۔ اس پر نبطی زبان کا اثر واضح مانا جاتا ہے۔ اس زبان میں صفیاتی ہسامی یعنی ہسمے اور نبطی عربی یعنی نبطیو عربک کی کندہ کاریاں یا راک انسکرپشنز پائی جاتی ہیں۔ یہ زبان پہلی سے چھٹی صدی کے درمیان اپنے عروج پر تھی، اور اسی کا سو کالڈ قریشی تلفظ بعد میں کلاسیکل عربی یا قرآنی عربی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر کلاسیکل عربی کا دور 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ کلاسیکل عربی دراصل قرآن اور عربوں کی سلطنت کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔